بہت اہم اور بڑی خبر ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ یہ جو شرائط تھی امریکہ کی 15 شرائط تھی جو کہ پاکستان کے ذریعے سے ایران تک پہنچائی گئی تھی، مگر اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ ایران نے ان تمام شرائط سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جو ایران کی شرائط ہے صرف اس کے اوپر بات ہوگی، اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے ان کے نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں ان کے ذریعے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اگر جو کہ ایران بھی چاہتا تھا کہ اگر کسی سے بات ہوگی، تھوڑا ان کو نوڈنگ ہوئی تھی، وہاں سے کچھ اشارے ملے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو، لیکن اب لگتا ہے کہ تمام راستے مسدود ہوئے ہیں۔ پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے، جو شرائط ایران دے رہا ہے ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جی علاقائی جو ثالث ہے ان کے ذریعے سے ایران نے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ علاقائی ثالث پاکستان ہے، جنگ کے حملے کی پہلی شرطوں پر حملہ رکنا، یعنی کہ ایران کے اوپر حملوں کو روکا جائے اور ایرانی عہدیداروں کے قتل کا خاتمہ کیا جائے۔ جو مستقل اسیسینیشنز ہو رہی ہیں ایرانی لیڈرشپ کی، اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے۔ ایرانی کارروائیاں ایرانی شرائط پوری ہونے تک جاری رہیں گی۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ ان کے جتنے نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے اور جو ہرجانہ ہے ان کو ادا کیا جائے، دوبارہ جنگ ان کے اوپر ٹھوسنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ جو جنگ ہے اس کے کی ضمانت بھی دی جائے کہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 15 نکات تھے جو کہ ایران کو دیے گئے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے، اور یہ پاکستان کے ذریعے سے ہی دیے گئے تھے، جس میں کہ نیوکلیئر پروگرام کو روکنا، ان کے میزائل پروگرام کو ختم کرنا، ان کے اوپر مختلف جو پابندیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور جتنے بھی ایران سے پہلے بھی مطالبات رہے ہیں جس میں زیادہ یورینیم کا ہے، پھر اسٹریٹ آف ہورموز کے بارے میں بھی اس کے اندر شرائط جو تھی وہ موجود تھی۔ اب ثالثوں کی یہ کوشش ہے جس میں کہ ترکیے، پاکستان اور مصر تھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر یہ ملاقات ہوتی، لیکن اب امریکہ کی جانب سے انتظار ہوگا کہ وہاں پہ کیا وہاں سے خبر آتی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے بہت تفصیلی، کیونکہ ایران کی شرائط کا اپنی شرائط کے اوپر اصرار کرنا اور پیچھے نہ ہٹنا کیا ثبوت ہے، ان کی سفارتکاری کتنی مضبوط ہے، کیا وہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے، کیا وہ سسٹین کر سکیں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ ایک اثر پڑ رہا ہے۔ پاکستان ڈائریکٹ ملک ہے، یعنی کہا جائے اگر کہ اسٹریٹ آف ہرموز سے ہم تیل سمیت ہر چیز وہاں سے لیتے ہیں تو پاکستان اسے بہت زیادہ متاثر ممالک میں آتا ہے، لیکن اب تک پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اتحادیوں کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ اگر جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے کہ 100 ارب روپے کی جو اس وقت پی ایس ٹی پی ہے اس کے اندر بھی کٹوتی پاکستان جو ہے وہ حکومت پاکستان کر رہی ہے۔ بہت سارے اور اقدامات کرنے والے ہیں۔ وہ پینک جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اس ریجن کے اندر، بھلے وہ انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو، پیٹرول کو لے کر کے وہ پاکستان کے اندر فی الحال نہیں ہے، مگر کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، پاکستان کو کیا کرنا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا، بہت سارے سوالات ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ وفاقی وزیر توانائی جناب علی پرویز ملک صاحب موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں میرے ساتھ خالد چشتی صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر مسعود احمد خان صاحب ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے ان سارے موضوعات کے اوپر۔ میرے ساتھ چونکہ علی صاحب ہیں تو ان سے سب سے پہلے انہی سے سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو آ گئی ہے، کتنا گھبرانا چاہیے پاکستان کو؟ اسما، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ دیکھیں، اس کا بہتر جواب تو آپ کو یقیناً منسٹری آف فارن افیئرز دے سکتی ہے، اور ان کے ایک اسپوکسمین بھی موجود ہیں اندرابی صاحب جو آپ لوگوں کے ساتھ ریگولرلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ پر میں آپ سے جو گزارش کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان از میکنگ اے سنسیئر ایفرٹ کہ یہ جو خلا ہے دونوں کے درمیان اس کو برج کیا جا سکے، اور یہ جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے جو ایران سے جس کا آغاز ہوا تھا 28 فروری کو، اور اب شاید یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہوئی ہے، اس کو جتنی جلد از جلد اس کو مدھم کیا جا سکے اس کے لیے ہر کسی کو، ہر دوست ملک کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو وی آر میکنگ این ایفرٹ ان دیٹ اسٹرائڈ ان دیٹ ڈائریکشن، بٹ گزارش یہ ہے کہ پاکستان
کی جہاں تک ڈپینڈنسیز ہیں وہ یقیناً اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر باقی ممالک سے زیادہ ہے، کیونکہ پراکسیمٹی کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے توانائی کا ایک بڑا حصہ ہم ان ممالک سے لے کے آتے تھے، جس میں سعودی عربیہ، یو اے ای، کویت، قطر، یہ سارے ملک تھے. اور جب ہرمز کی بلاکیج آئی ہے تو پاکستان کے اوپر سیریس چیلنجز آف انرجی سیکیورٹی تھے، کیونکہ 90% تقریباً ڈیمانڈ جو ہے آپ اپنی امپورٹ کرتے ہیں توانائی کی. تو وزیر اعظم صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے میرے خیال سے بڑے پرو ایکٹیو انداز کے اندر اس معاملے کو فورسی کرتے ہوئے کچھ فیصلے کیے جن کی وجہ سے ہم اپنی سپلائی چینز کو قائم رکھ سکیں. اس چیز کے باوجود کہ ہمارے پاس نہ تو ہندوستان جیسے ذخائر موجود ہیں، نہ ہمارے پاس ہندوستان جیسے اسٹریٹجک ریزروز ہیں، ہمارے پاس موسٹلی کمرشل ریزروز ہیں جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اپنی گورننس اور لائسنسنگ ریکوائرمنٹس کے مطابق ان کو الائن کرتے ہیں اور اپنے ملک کی ضرورت میٹ کرتے ہیں، بیکاز آپ کو یہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اس سارے نظام کے اندر چاہیے ہوتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈپلومیٹک سطح کے اوپر اور اس میں میرے خیال سے ڈی پی ایم صاحب کا جو کردار ہے، ناٹ اونلی ان ڈیفیوزنگ دس ٹینشن بٹ ارینجنگ آلٹرنیٹ روٹس. دیکھیں سب سے پہلے سعودی عربیہ نے کس ملک کا ہاتھ تھاما؟ جو یانبو پورٹ تھا، جس کے تھرو 4 ملین بیرلز یا 5 ملین بیرلز وہ اپنی ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور ریڈ سی کے ذریعے آپ کو سپلائی دیتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کو ہی آپ کے سعودی بھائیوں نے ہاتھ پکڑا اور سپورٹ کی نا جی، جس کو اوپنلی ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. اس کے بعد یو اے ای کی گورنمنٹ نے جو ان کا ایک پورٹ فجیرہ کا ہے جو آؤٹ سائڈ دی ہرمز ہے، وہاں سے سپلائی ایڈنوک نے بھی ہمیں یقینی بنائی. اور اس کے پیچھے دیکھیں یہ تو رزلٹ ہے نا، اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ نہ بتانے کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ اگر میری ذمہ داری ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. عمان کے ساتھ یہی کام کیا. پھر ہم نے اور سورسز سے سپلائی لانے کی کوشش کی. ہم نے مارکیٹ کے اندر جب ایسی ویریشن آ رہی تھی کہ ایک دن کے اندر $20 کی فلکچویشن آ رہی تھی، تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ اسی اس نظام پہ رہتے جس کے اندر 15 دن کے بعد قیمتوں نے تبدیل ہونا تھا، تو کیا آپ کے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے امپورٹرز تھے جنہوں نے یہ مولیکیول منگوانا تھا، وہ کیا 3 گنا 2 گنا زیادہ قیمت کے اوپر کبھی پیچھے سے پرچیز کرتے اگر آپ ان کو یہ پیسہ نہ دیتے؟ تو ایک فوری طور پر ایک کرائسس سے پاکستان نے خود کو پرو ایکٹیولی اور آئی ووڈ لائک ٹو آلسو اپریشیٹ آپ جیسے بہت سے ایسے جرنلسٹ جنہوں نے اوپنلی اکنالج بھی کیا جب لوگوں نے الزام لگایا کہ پتہ نہیں کس کو کتنے ارب دے دیے، کس کو کتنے آپ نے کا فائدہ پہنچا دیا. تو اسما میں نے اس وقت بھی آ کے کہا کہ اگر آپ کے یہ کمرشل ریزروز ہیں اور ہر کسی نے 20-25 دن کا تیل اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک سائڈ سے وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو 10 روپے مل رہا ہے اور اس کے پیچھے جو اس کا ریپلیسمنٹ ہے وہ 15 روپے کی آئے گی، تو آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا ریزرو گرنا شروع ہو جائے گا. تو آپ ان کو انیبل کریں اور یہ انشور کریں کہ وہ سٹاک اپنا پورا مینٹین رکھیں. تو جو آپ نے ویکلی سائیکل کے اوپر ہمارے پاس جو تھے وہ 26 دن کے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سٹاکس ہیں، 27 اب بھی اتنے ہی دن کے ہیں جی، ڈیزل کے اور پیٹرول کے آج بھی اتنے ہی ہیں، کوئی کمی نہیں، کیونکہ ریپلیسمنٹ کی ہے. بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر قسم کی ایجنسیز، دیکھیں بنیادی ذمہ داری اوگرا کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کرائسس ہے کہ اس کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر یہ کمپنیوں نے اپنی کوئی ہینکی پینکی کے چکر کے اندر کتابوں میں ریزرو رکھے اور موقع پہ موجود نہیں ہوئے اور پمپوں کے اوپر شارٹیجز ہو گئی، تو کیا وہ جو بنگلہ دیش میں آج فوج ڈپلائیڈ ہے، جو سری لنکا میں فوج ڈپلائیڈ ہے ڈیپوؤں کے اوپر پیٹرول پمپ پہ، یہاں پہ تو نہیں صورتحال ہو جائے گی؟ کیا لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریباں تو نہیں ہو جائیں گے وہ صورتحال؟ تو اس کے اوپر مختلف ایجنسیز، سول اینڈ ملٹری، فیلڈ مارشل صاحب سے ہم نے خود والنٹیئر کیا کہ جا کے ریزروز چیک کروائیں کہ یہ مینٹین کریں، اور اس کی وجہ سے آج بھی آپ کی سپلائی برقرار ہے اور کسی جگہ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں آئی. تو آپ نے وہ نظام چینج کیا پہلے ہفتے کے اندر جو، اور ہم نے وہ کام بھی نہیں کیا اسما جو 22 کے اندر ایک حکومت نے کیا تھا کہ بغیر کسی انتظام کے آپ نے نوٹ بانٹنے شروع کر دی اور سعودی عربیہ سے بھی سستا تیل بیچنا شروع کر دیا. ہم نے پہلے ہفتے کے اندر یہ سگنل دینے کے لیے جب پرائس انکریز کی
تو وہ کنزیومرز کو کہا کہ آپ اس کا بوجھ اٹھائیں کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کا انتظام نہیں کیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنی پیٹی کس کے, اپنی آسٹیرٹی, اپنے جو ساری کنزرویشن کے میجرز لا کے 27 ارب روپے وفاقی حکومت کے اندر سیو کیا, اس کو ایک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کیا. اس سے وہ پیسہ اوگرا کے پاس چلا گیا جس کے اندر وہ انکریز کے اگینسٹ اگلے ہفتے کے کلیمز او ایم سیز کو پے ہو رہے ہیں اور ان کا وہ مہنگا مولیکیول سیٹل ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح کا انتظام اور کیا, اگلے ہفتے 50 ارب روپے کا کلیم ہوا کیونکہ مارکیٹ اور چڑھتی گئی. تو علی صاحب یہ جو ابھی پیٹرولیم ایسوسی ایشن ہڑتال کی بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ سے بات چیت کرنے کا وقت بھی نہیں مل رہا, آپ ان کو ٹائم بھی نہیں دے رہے, تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اور ہر چیز سمودھ ہے تو پھر ان کا یہ اعتراض کیوں؟ دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں جی, تھوڑا سا جنگ کی وجہ سے میرے خیال سے ہم لوگوں کو ریزنیبل اکوموڈیشن کسی کو دے دینی چاہیے. یہ میرے بھائی ہیں, ان کا میں بے پناہ دفعہ بیٹھ چکا ہوں, دوبارہ بھی بیٹھ جاؤں گا. میرے پاس آج پیغام آیا ہے, میں نے ڈی جی آئل کو کہا تھا, ان کی بات بھی ہو گئی ہے, ایک آدھے دن میں مل لیں گے. بٹ اسما یہ پچھلے جو 3-4 ہفتے ہیں, پہلی بمباری 28 فروری کو ہوئی, ہم عید بھی اپنے گھروں میں نہیں منا سکے. وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, اسحاق ڈار صاحب, میں, فائنانس منسٹر, یہ جو 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے اس ایندھن کا انتظام کرنا تھا, کیا ہم یہ معاملہ اٹینڈ کر لیں یا اس وقت جب لوگ 55 روپے اور وفاقی حکومت 100 ارب روپے کا بوجھ اپنے اوپر ڈال چکی ہے, ہم کسی کے مارجن کو بڑھانے کی بحث شروع کر دیں ٹھیک بات, کہ جی آج 1 روپے 2 روپے. کب تک آپ یہ اپنے پاس سے دیں گے, سبسڈی دیں گے جو اس وقت ریٹس چل رہے ہیں؟ اور ابھی آپ دیکھیں مارکیٹ کی جو صورتحال ہے, اس کی بات کو تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, پر یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت لوگ تکلیف کے اندر ہیں, خطہ جل رہا ہے, ہمیں اس جنگ کے ماحول سے باہر نکلنا ہے اور ان کے جو جینوئن کنسرنز ہیں, ان کے مارجن کے انکریز کے ہر چیز, وہ میں ہی ڈیجیٹائزیشن کی کمیٹی کو لے کے چل رہا ہوں نا, کیبنٹ نے اس کا اپروول دیا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک بندش لگائی ہے کہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے یہ مولیکیول کی چوری ریکنسائل کر کے دیں تاکہ حکومت کو نقصان نہ ہو, ان کا مارجن ان کو ملے گا. اس کا ہم نے سارا میکنزم ترتیب دے دیا ہوا ہے, اس کی رپورٹ بھی بن گئی ہے ایف بی آر اور ہماری طرف سائن ہو کے. بٹ دس از ناٹ دا ٹائم, لیٹ دس تھنگ سیٹل. جب لوگوں کے اوپر پہلے ہی تکلیف ہے تو اب میں ان کو کہوں کہ 5 روپے یا 2 روپے یا 1 روپے میں نے مارجن کا بھی لوڈ کرنا ہے, مناسب نہیں ہے. اچھا, اگر یہ اس قسم کی کوئی سیاست اور مجبوری کا فائدہ, ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان میں یہ ہے کہ مارجن میں اضافہ کریں آپ. جی دیکھیں ریزنیبل ڈیمانڈز, اب خرچہ بڑھ گیا, چیزیں مہنگی ہو گئی, وی ول ڈو. بٹ اس وقت لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرنا, دستیابی کو یقینی بنانا از دا چیلنج. اینڈ نو ون شوڈ تھنک آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ نو ون شوڈ تھنک کہ جی اس وقت حکومت یہ اس کام میں پھنسی ہے تو آپ بلیک میل کر لیں, یہ مناسب نہیں ہے. I will talk to them, I will meet with them, ہماری ٹیم مل رہی ہے, ریزالو کر لیں گے. بٹ اس وقت بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں ملک کے لیے جن کے تحفظ دینا ہے, لوگوں کو دستیابی. اگر یہ جنگ اگلے 2-3 ہفتے 4 ہفتے اور جاری رہتی ہے تو آپ کے پاس اس کے کیا متبادل ذرائع ہیں؟ یہ اسما you've hit the nail on the head. جو بنیادی چیلنج جس کی وجہ سے یہ یوکرین جنگ یا باقی آئل شاک سے مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا یہ نہیں پتا کہ اس کا دورانیہ کتنا ایکسٹینڈ ہونا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو تیار ایک ٹیسٹ میچ کے لیے کرنا ہے اور اس کے مطابق انتظامات آپ کو اپنے پورے کرنے ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے بنیادی چیز یہ کی ہے کہ جی سپلائی چین کو انٹیکٹ رکھا ہے, کنزیومر کو پرائس سگنلنگ کے ذریعے بتایا کہ مہنگی چیز ہے, احتیاط کرو. وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہفتے اس کے بعد آ کے کہا کہ میں 23 ارب اپنی کفایت شعاری کے ذریعے میں میٹ کر رہا ہوں, پر آپ سے میرا ایک تقاضا ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا استعمال کریں, یہ ترک کریں جو ضیاع آف ایندھن ہے جو آج ایسی قیمت پہ پہنچ گیا ہے, دبئی کروڈ جو شاید ریسنٹ ہسٹری میں تو نہیں پہنچا. تو یہ اپیل کی. اگلے ہفتے انہوں نے پھر 50 ارب روپے کی سبسڈی دی. کہا میرا آپ سے صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ اپنا کانڈکٹ آگے چلائیں. اور عید کی بھی خوشیاں تھیں تو ہم اس کے اندر بھی اس کے اندر کوئی اس کو مدھم نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اسی نظام کے مطابق پھر ہم نے صوبوں کے ساتھ انڈلج کیا, انگیج کیا. میں اور فائنانس منسٹر صاحب, انٹیریئر منسٹر صاحب, ہم جا کے زرداری صاحب کو عید کے دن جب ہمارے دوست مارجنوں کے لیے ملنا چاہتے ہیں, ہم نوڈیرو میں ان کو جا کے پوری بریفنگ دے رہے تھے, آپ لوگوں نے کور کی, ان کو آن بورڈ کیا کہ جی یہ معاملہ تو معلوم نہیں کہ کل اختتام ہوتا ہے, ہماری دوائیں کل اختتام ہو, پر اگر یہ 2 مہینے چلتا ہے تو کیا کرنا ہے. تو وفاقی حکومت نے آج تک اور تو خود کیا, تو کیا آپ اپنا اس کے اندر حصہ ڈالیں گے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ برڈن شیئرنگ کر سکیں.
ہر کسی نے فورتھ کمنگ اس کے اوپر تھے, ان کے کچھ سوالات تھے جو آج بھی بلاول صاحب نے جس کے اوپر بات کی ان کو ہم ایڈریس کر کے وی ہیو ٹو ٹیک دس سسٹم فارورڈ, بیکاز اگر آپ نے اس کے اندر لچک نہ دکھائی, ٹھیک, اور جو پی ایس ڈی پی میں آپ لچک دکھائیں یا کہیں اور دکھائیں, اپنے خرچوں میں دکھائیں, اگر لچک نہ دکھائی تو یہ اتنا بڑا شوق ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا کیا نقصان ہو جائے گا. تو وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. یہ بتائیے کہ ابھی بہت زیادہ خبر چل رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں, 500 روپے تک بھی جا سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ساری مارکیٹ ریومرز کے اوپر چل رہی ہے, تو اور صورتحال بھی جو ہے وہ کوئی اس کے اندر تو کوئی پائیداری نظر نہیں آ رہی. تو آپ کا کیا لگتا ہے کہ واقعی 500 تک جا سکتی ہے؟ اسما, اب تیل کی قیمت جو ہے نا اس کے 3-4 بنیادی جز ہیں جس کے اوپر آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے نکال سکتی ہیں. اور آپ ہنسی کی بات ہے کہ ایک پیٹرولیم وزیر پاکستان کا, اس کا پیٹرولیم کی قیمت کے اوپر زیادہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ یہ سارا امپورٹ ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ کا پلیٹس کے اندر کیا موومنٹ آ رہی ہے وہ آپ کمپیوٹر پہ نکال سکتی ہیں. آپ کے پاس پلیٹس کا پریمیم کیا چل رہا ہے وہ آپ کمپیوٹر پہ نکال سکتی ہیں. پی ایس او روز اپنے ٹینڈر کے اندر پبلش کرتا ہے. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کس ریٹ پہ آپ کو ڈالر دیتا ہے یہ بھی آپ جانتی ہیں. آئی ایم ایف یا حکومت نے کتنی ٹیکسیشن کی ہوئی ہے, فائنانس ڈویژن نے, یہ چوتھا اس کا جز ہے. اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے قیمتیں اس سے زیادہ ہیں, یقیناً زیادہ ہیں, پر لوگوں نے ایک اس کا جھٹکا برداشت کیا ہے. پہلے ہفتے کا 2 ہفتے وفاقی حکومت نے برداشت کیا. اب ہم صوبوں کے ساتھ مل کے وسائل تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کتنا اس کو کوشن کریں گے. اور میں آپ کو یہ تسلی دوں, نہ دستیابی میں کوئی بڑا فرق پڑ رہا ہے, اچھا, نہ کوئی بڑا چیلنج ہے, نہ قیمتوں کے اندر امیڈیٹ فیوچر کے اندر کوئی تبدیلی بڑی آ رہی ہے. اور جو لوگ یہ جو لوگوں کی تکلیف کے اوپر ذخیرہ اندوزی کرنا چاہتے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, کیونکہ حکومت نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے. تو اپنے پیسے پھنسائی رکھیں, قیمت کہیں نہیں جا رہی. اور جب ہم یہ کنسنسس کے ساتھ جب یہ بات طے کر لیں گے کہ ہم نے کتنی کنزیومر کے اوپر ٹرانسمیشن کرنی ہے, مارکیٹ کہاں پہ سیٹل کر رہی ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے وفاقی حکومت کے پاس کیا اضافی وسائل ہیں, صوبائی حکومت کیا کرے گی, ہم نے ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے کنزرویشن کیا کرنا ہے, اس کے بعد ایک فیزڈ انداز کے اندر دیکھ کے بات کریں گے. اور وزیر اعظم صاحب کا صرف اور صرف میرے سے ایک تقاضا ہے, دستیابی اور ایک عام آدمی کی تکلیف, اور دستیابی کے لیے سعودی عرب آپ کو انشور کر رہا ہے کہ ہم دیں گے. ایران نے بھی جو ہمارے ساتھ سارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. پر جو فرق قسم کی آپ خبریں سنتی ہیں نا کہ جی یہ ہونے لگا وہ ہونے لگا, وہ اس لیے ہیں کہ اسما کہ یہاں پہ تو آپ کل کا نہیں بتا سکتی ہیں. اگر جہاں سے متبادل آ رہا ہے اگر وہاں سے بھی ڈسرپٹ ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا؟ تو اس کے لیے کیا مجھے ریشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کیا مجھے موٹر سائیکل والے کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ گاڑی والا جس کے پاس آپ جیسی لینڈ کروزر ہے وہ 80 لیٹر ڈلواتا ہے, کیا اس کو زیادہ سبسڈی دینی ہے کہ موٹر سائیکل والے کو دے کے قوم کے آپ نے وسائل. تو دس کانورسیشن ہیز ٹو ہیپن. سو ہم یہ اس کے اوپر تیاری رکھ رہے ہیں, بٹ کوئی جلد بازی کے اندر نی جرک ری ایکشن نہیں ہوگا, طریقے کے ساتھ چلیں گے. اور اس چیز کا ضرور حکومت کو کریڈٹ اور وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو دیں, مجھ ناچیز کو کوئی اس کی درکار نہیں. نہیں آپ کو پتہ ہے اگر پینک نہیں ہے اس وقت مارکیٹ میں بنگلہ دیش کے اندر بالکل وہ جہاں پہ یہ فیصلے بر وقت نہیں لیے گئے, فوج ڈپلوئڈ ہے. سری لنکا کے اندر آج کیا صورتحال ہے, انڈیا کے اندر ریسٹورنٹس اپنا گرم کھانا بند کر چکے ہیں, قطاریں لگ رہی ہیں. 50% آپ کی فلپین کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو حوصلہ رکھیں, حکومت پہ اعتماد کریں, انشاءاللہ تعالیٰ جو ریاست کے مفاد میں ہوگا اللہ کرے. شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ سیاست کو ترک کر کے ریاست کو آگے رکھا ہے, اس کے مطابق جتنی دیر آپ کا یہ بھائی بیٹھا انشاءاللہ کوشش کرے گا. انشاءاللہ آخری سوال کوئکلی میں آپ سے پوچھ لوں کہ ایران کو بھی ریلیف ہے کہ وہ 1 مہینے کے لیے اپنی تیل کی فروخت کر سکتے ہیں, پاکستان کیا ان کے ساتھ بھی کچھ انگیجمنٹ کر رہا ہے؟ اسما وہ ریلیف ایران کو یقیناً دیا اور وہ رشیا کو بھی دیا ہے, اینڈ وہ ریلیف نا ایک پرٹیکولر کائنڈ آف فیول کے لیے. یہ وہ آئل ہے جس کے اوپر اوفیک نے اپنی سینکشن ریلیکس کی ہیں جو آلریڈی سمندر کے اوپر ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نیا جا کے خرید سکتے ہیں, تو سمندر کے اوپر جو ڈسٹریسڈ کارگو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو وہ اگر اوفیک کی اس کے اوپر کوئی سینکشن نہیں ہے تو ہر ملک کو ایکسپلور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو آئل شاک آیا ہے اس کی قیمت کافی زیادہ ہے. اس کے اندر جو سستا مولیکیول آپ لے کے اپنی ریفائنریوں کی کیپیبلٹی کو دیکھ کے اگر استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اور بہت سے ملک کر رہے ہیں, ہندوستان نے بھی کیا ہے, باقی لوگ بھی کیے, اور ہم بھی اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت زبردست طریقے سے علی پرویز ملک صاحب نے بتایا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی بہتر ہوگا.